ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، معافیاں غلطیوں کی ہوتی ہے، زیادتیوں کی نہیں۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق رویہ اختیار نہ کریں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس جوان نے کسی بوڑھے شخص کی اس کے بڑھاپے کے سبب تعظیم و تکریم کی، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے لیے ایک ایسے شخص کو مقرر کرے گا جو اس کی تعظیم و تکریم کرے گا۔ شیخ سعدی کا قول ہے کہ میں نے زندگی میں دو انسانوں کو ایسا نہیں دیکھا ہے کہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ پاک کی پکڑ سے بچ گیا ہو، دوسرا وہ شخص جس نے صدقہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور سمجھوتا کیا ہوا رشتہ، دونوں میں پہلی جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ ذمہ داریوں کے ہجوم میں جو چیز سب سے پہلے گم ہوتی ہے وہ بس اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی کی بات سنتے وقت کرتا ہے۔ یا رب کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں۔ گھر کا شیر مت مارو ورنہ دشمن کے کتے تمہیں نوچ کھائیں گے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ فاصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا۔ اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ خوبصورتی کے لیے چاہے ہم ساری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ تو اپنی خودی کے غرور میں غرق ہو کر خدا سے بیگانہ ہو رہا ہے، بھلا ایسی بے صبری کی حالت میں تجھے اس کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ آپ اس بات کا فیصلہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ خدا نے اپنے فیصلوں میں آپ کی رائے طلب کی ہی کب ہے؟ تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال، تمہارا حسن، جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہاری ہنر، سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں، تو غرور کس بات کا؟ اچھا وقت اس کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ کامیابی مسلسل سفر کا نام ہے، اسے اپنی منزل سمجھنے کی بھول نہ کریں۔ میں اکثر سوچتی ہوں، کتنا اچھا ہے کہ اللہ کو وضاحتیں نہیں چاہیے، وہ بن کہے سن لیتا ہے، وہ بس دل دیکھتا ہے، اور پھر دل دیکھ لے تو دل پھیر دیتا ہے۔ جتنا بھی بول لو وہ نہیں کہتا کہ بس کرو میں سن کر تنگ آ گیا ہوں، نہ بھی بولو تو سن لیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار نہ کر۔ امام زین العابدین دعا سے پہلے فرمایا کرتے، اے اللہ میں دعا صرف اس لیے مانگتا ہوں کیونکہ یہ تیرا حکم ہے، ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے والا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تمہارے اعمال و کردار سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق خوش ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر سکھاؤ
کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت کھونے کے بعد۔ سامنے والے کی طرف سے اگر بہت دیر کوئی رابطہ نہ ہو تو دستک دے کر پوچھ لیجئے کیا وہ زندہ ہیں۔ اگر وہ زندہ ہیں تو یقیناً آپ وہاں مر چکے ہیں۔ زندگی میں جب بھی انسان کو ہدایت مل جائے وہ یہ نہ دیکھے کہ ماضی میں کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے۔ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہت بہتر ہے۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا سا ادب بھی سیکھا جائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ بہت شکریہ۔